تو پانچواں سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب رسول ہیں تو ہر جگہ کے لیے ہے. رسول ہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہی بات ہے. جی اچھا چلو، یہ تو اردو ترجمہ ہے کہ رسول ہیں تو ہر جگہ ہیں. عربی میں تو ہیں کی بات نہیں ہوتی. بریلوی اردو ترجمے سے عقیدہ ثابت کرنے پہ بیٹھے. اردو زبان کب بنی ہے اور حضور پاک کب آئے ہیں؟ اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت ہوتے ہیں، پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت کرتے ہو تو میں عقیدہ ایک اور دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ، کعبہ قبلہ ہے؟ جی کعبہ قبلہ ہے. ہے؟ جی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے کعبہ، یا کعبہ وہاں ہے؟ کعبہ تو مکہ تو آپ نے ہے کیوں کہا؟ قبلہ تو ہے نا. ادھر سے قبلہ ہے، ادھر سے کعبہ ہے. جی ٹھیک ہے، ادھر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، موجود صرف مدینے میں ہے. رسالت ادھر سے بھی ہے. جیسے کعبے کی ذات مکے میں ہے، اس کا قبلہ ہونا پوری دنیا میں ہے. حضور کی ذات مدینے میں ہے، حضور کا نبی ہونے کا ایمان پوری دنیا میں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ایک بچے کا باپ دبئی ہو اور وہ کہے عبدالستار میرا باپ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ پاکستان میں ہے. ذات اس کی وہی ہے، ابویت اس کی یہیں سے ہے. بیٹا ہونا، باپ ہونا، اس کا یہیں سے معاملہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، دیوبند کے عالم ہیں، اور ان کو جو دیوبند کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دلائل کے بیتاج بادشاہ ہیں. اس میں چونکہ یہ ایک ایسی بات جو قرآن و سنت کے مطابق اور مسلک اہل سنت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یا اہل سنت کا قرآن و سنت کے مطابق ایک موقف ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں. تو اس پر جو ہے نا اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے ایک دو احباب نے یہ کلپ سینڈ کیا، جی یہ دیکھیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں. ہمارے جو خطباء حضرات ہیں اور جو عوامی جلسے ہوتے ہیں اس میں یہ دلیل دی جاتی ہے حاضر و ناظر ہونے پر، تو یہ تو اس کا رد کر رہے ہیں. سوال کرنے والا اپنا ہی ہے، کوئی شاگرد ہوگا یا کوئی شخص. وہ کہتا ہے جی بریلوی یہ کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں، وہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں. اب اس پر عبد الواحد قریشی صاحب آگے سے کہکا لگا کے ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ اس سے کب صاحب، او بھائی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بریلوی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، کسی کی دلیل کو رد کر دینے سے دعوے کا رد ہو جانا لازم نہیں آتا. ہو سکتا ہے آپ نے دلیل کو رد کر دیا لیکن اس کا دعویٰ کسی اور دلیل سے ثابت ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ دلیل کے رد ہو جانے سے دعوے کا نقض لازم نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے جس موقف پہ آپ اس کو ہماری دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ ہم نے کبھی دلیل دی نہیں ہے. میں ان سے اور سوال کرنے والے اور جتنے دیوبندی حضرات ہیں ان سے یہ میں کہتا ہوں کہ کسی کتاب میں بتائیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس ترجمے کو ہم نے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، ہمارے کسی شخص نے ایسا قرار دیا ہے. یہ آپ دلیل پیش کریں. جب نہیں ہے تو کیوں جھوٹ بول کے، جھوٹ کا سہارا لے کے، تو ویسے جناب ایک ہوائی بات کر کے آگے جاتے ہیں اور اہل سنت پہ آپ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں بات ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ کلمے کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے ہم حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں کرتے، اس سے ہم انبیاء کرام کا جو زندہ ہونا ہے اپنی قبروں میں اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اچھا وہ بھی ہم اس کو بطور دلیل نہیں پیش کرتے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے کہ موقف جو ہمارا ہے اس کی بیس ہی یہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کی بنیاد قرآن کی آیات پر ہے اور اس کے جو دلائل ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہیں. ہاں عوام کو سمجھانے کے لیے جو بات قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بطور تائید اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو فوت ہو جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی میرے دادا صاحب تھے، میرے چچا جان تھے، جن کے والد صاحب فوت ہو گئے تو وہ والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے میرے والد صاحب تھے، یا ان کا کوئی جو ہے نا عہدہ، کوئی منصب جس پہ وہ فائز رہے ہیں اپنی زندگی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے میرے والد صاحب فلاں کرسی پہ رہے تھے، ایسے چو رہے تھے، وغیرہ وغیرہ بات. لیکن سب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تھے.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ کہا جاتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم اس کو اپنی تائید میں یوں پیش کرتے ہیں کہ جن کا وصف ہے اور جن کا وصف رسالت موجود ہے، تو صفت جہاں ہو تو موصوف لازمی ہوتا ہے، تو خود اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو اس طرح ہم بطور تائید اس کو پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی جو اصل بیس اور بنیاد ہے وہ اس بات پر نہیں ہے، وہ تو اس حدیث سے ثابت ہے، انبیاء کرام کا زندہ ہونا، جو ہے نا ہماری معتبر کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1637 ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو بھائی جو ہماری دلیل ہے نا حیات انبیاء پر، وہ یہ حدیث شریف ہے، اور اس جیسی درجنوں احادیث ہیں۔ اس حدیث سے جب ایک چیز ثابت ہو گئی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا لیلۃ المعراج میں، تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا یصلی فی قبری ہی، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں کہ ترجمے کو ان احادیث سے جو چیز ثابت ہے اس کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے، کہاں کی بات کو کہاں جوڑ کے تو پھر کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے تو حاضر و ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ او بھائی اس سے حاضر و ناظر ہونا ہم نے کبھی ثابت کیا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے نا جی وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے، اس کے والد صاحب جو ہیں وہ دبئی میں ہیں اور بچہ پاکستان میں ہے، تو وہ کہتا ہے عبدالستار میرا باپ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ادھر موجود ہے؟ او بھائی یہ نہیں مطلب کہ ادھر موجود ہے، پر اتنا تو موجود ہے نا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا عبدالستار میرا باپ ہے، وہ کہے گا عبدالستار میرا باپ تھا۔ تو ہے کا لفظ ہم جو تائید میں پیش کرتے ہیں وہ حیات انبیاء کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ آپ غلط رنگ دے رہے ہیں اس کو، اور غلط رنگ دے کر عام عوام چونکہ ان باتوں کو سمجھتی نہیں تو انہیں گمراہ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے جتنے بھی معتقدات و نظریات ہیں ان کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور بے جا اور بے مقصد اعتراضات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔